سال کے اندر 2 راتیں ایسی آتی ہیں جب ہماری مسجدوں میں رش ہوتا ہے، ایک شب برات کو اور ایک شب قدر کو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عشاء وقت 1.5 صاحب ہوتی ہے، گھنٹے بعد مسجد بھر جاتی ہے، لوگ آتے ہیں توبہ کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں چلے جاتے ہیں. فجر وقت پھر 1 صاحب ہوتی، نہ ہم نے عشاء پڑھی نہ ہم نے فجر پڑھی، اور جو درمیان میں مستحب تھا اس کو ہم نے ٹائم دیا. ربیع الاول کا موسم آیا، محافل شروع ہوئی، عشاء کے بعد محفل شروع ہوتی، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عشاء کی نماز ہو جائے بعد میں جائیں گے، اور پھر محافل اتنی لمبی ہوتی ہیں 1 بج گیا 12 بج گیا 2 بج گیا، صبح پکے نمازی بھی غائب تھے. بتاؤ اللہ کے نبی راضی ہوں گے؟ اللہ راضی ہوگا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو محفل میں آئے تو نماز شروع کر دیتے، لیکن یہاں جو پکے نمازی وہ بھی غائب ہو گئے، تو پھر کیا حاصل ہوا؟ جب ہم محفل نعت میں ہوتے ہیں عاشق رسول ہوتے ہیں، جب ہم نے نعرے مارنے عاشق رسول ہے، جب ہم نے دعوے کرنے عاشق رسول ہے، جب ہم نے نوٹ پھینکنے عاشق رسول ہے، جب ہم نے لنگر بانٹنا ہے عاشق رسول ہے، جب لنگر کھانا ہے عاشق رسول ہے. اور عشق کا حال یہ ہے، نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی. میرے بھائی میں اس عشق کا قائل نہیں ہوں جس میں رب کو سجدہ نہ ہو. میں تو حسین کے عشق کو مانتا ہوں جو برستے تیروں کے اندر بھی نماز نہیں چھوڑتا. میں تو صحابہ کے عشق کا قائل ہوں جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی کے نام پہ قربان کر دیا، لیکن ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے جس نے زندگی میں جان بوجھ کے ایک بھی نماز چھوڑی. سبحان اللہ. آپ نے واقعہ سنا کہ ایک مرتبہ حضرت علی کی نماز عصر قضا ہوئی تھی، سنا واقعہ؟ پھر کیا ہوا تھا؟ سورج، یہ بچے کو یاد ہے حضور کا بوجھ تھا، سورج واپس آیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو سورج واپس آنے سے پہلے ہوا تھا وہ ہم بھول گئے. جو سورج واپس آنے کا سبب بنا وہ ہمیں یاد نہ رہا. میرے بھائی حضرت علی رو پڑے. حضرت علی کیوں روئے؟ اب پوچھو علماء سے، وہ جو قضا ہوئی ہے تو غفلت میں قضا ہوئی ہے؟ وہ تو حضور کی اطاعت میں قضا ہوئی. حضور کا سر انور گود میں تھا. رب کو کہا میں یوتی رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. وہ تو حضور کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے، وہ غفلت کی قضا نہیں تھی، وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں قضا تھا. نمازیں گھر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. تو قضا پڑھ لیتے، شریعت کا مسئلہ قضا ہو تو قضا پڑھ لو. روئے کیوں تھے؟ میرے بھائی روئے اس لیے تھے علی نے کبھی قضا پڑھی نہیں تھی. سبحان اللہ. قضا پڑھنے کی عادت نہیں تھی، کبھی قضا ہوئی نہیں تھی. یہ پہلا موقع تھا، قضا ہوئی تو اتنا دکھ ہوا کہ آپ رو پڑے. پھر میرے حضور نے سورج کو واپس پلٹایا، علی نے اس دن بھی قضا نہیں پڑھی، اس دن بھی ادا ہی پڑھی. ہم کیسے علی کے محب جو نماز کے قریب نہیں جاتے؟ حضرت عمر کا زمانہ ہے تو ایک نوجوان متقی پرہیزگار، فرض تو ساری پڑھتے وہ نفل بھی بڑے پڑھتا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ صحابی رسول ہو فرض نہ پڑھے، لیکن وہ نوجوان نفل بھی بڑے پڑھتا. ایک دن عشاء کے وقت وہ نظر نہ آیا. حضرت عمر اس کے گھر چلے گئے. توجہ ہے نا آپ کی؟ کتنے بندے گئے تھے نماز سے؟ بولیے. ایک بندہ گیا تھا. حضرت عمر آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں، مسجد نبی کے امام و خطیب ہیں، گھر جا کے حال پوچھ رہے ہیں. یار میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں. یہ جو محفلیں ہوتی ہیں صرف کانوں کا چسکا نہیں ہوتا. یہ مقصد نہیں تھا کہ وقتی طور آئیں، ذوق دکھائیں، نوٹ پھینکے، نعرے مارے، لنگر کھائیں چلے جائیں. یہاں تو اپنے اندر اترنا تھا، یہاں تو اپنی اصلاح کرنی تھی، یہاں تو خود احتسابی کرنی تھی. کہا تھا نا اقبال نے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. ذرا پوچھئے اپنے آپ کو، وہ ایک بندہ غائب تھا، آپ آدھی دنیا کا بادشاہ گھر پہنچ جاتا ہے. اور اگر میں نماز پڑھتا ہوں میرا بھائی نہیں پڑھتا تو کبھی میں نے بھائی سے پوچھا بھائی آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں آئے؟ کبھی اپنے بیٹے سے کہا ہو اگر میں بیٹا ہوں مجھے توفیق مل گئی تو کبھی ابو کا کہ ہاتھ جوڑے ابو جی آپ مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ وہاں تو ایک بندہ غائب تھا اور آپ گھر جا کے حال پوچھ رہے ہیں.
تو جس محلے سے 95 غائب ہوں 5 آئے ہوں، علامہ صاحب کس گھر میں جائیں گے؟ ایک بندہ دروازے کو دستک دی، ان کی والدہ باہر آئی، کہا بیٹا مسجد میں نہیں آیا؟ کہا ساری رات وہ نفل پڑھتا رہا، تو اب وہ سو گیا تو میں نے جگایا نہیں۔ آپ نے کہا میرے نزدیک ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر تھا کہ ساری رات آرام سے سوتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا، کیونکہ میرے حضور نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے ساتھ فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات قیام کی۔ 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لو، ساری رات آرام سے سوئے رہو، پوری رات کی عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں ایسے عاشق پہ، یہ تو 12 ربیع الاول کو بھی نا جلوس لے کے مسجد کے پاس سے گزر گیا تھا اور نعرے لگا رہا تھا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اندر زور کی جماعت ہو رہی ہے، اس سے موت قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں۔ اگر واقعی موت قبول ہوتی تو کم از کم اپنے آپ سے پوچھتا، یار جب نماز کے لیے کعبۃ اللہ کا طواف رک سکتا ہے تو میرا جلوس نہیں رک سکتا؟ نماز اتنی اہم ہے کہ 24 گھنٹوں میں کعبے کا طواف 1 منٹ بھی نہیں رکتا، لیکن جب نماز کا وقت آیا تو کعبے کا طواف بھی رک گیا۔ یار جب کعبے کا طواف رک سکتا ہے تو پھر میرا کاروبار بھی رک سکتا ہے، میرا جلوس بھی رک سکتا ہے، پھر باقی کام بعد میں ہوں گے، نماز پہلے ہو۔ نماز تو اتنی محبوب تھی میرے حضور کو، جب نماز کا وقت ہوتا یہ نہ کہتے اذان کہو، بلکہ فرماتے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ۔ اذان ہو تو حضور کے دل کو راحت پہنچتی ہے، اور امتی نماز پڑھے تو نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ تو یہ ذمہ داری ماں باپ کی تھی کہ بچے کے دل میں نماز کی محبت پیدا کرتے، لیکن ہم نے محبت پیدا نہیں، بچے کے دل میں فرض کی اہمیت پیدا نہیں کی۔ آج کی ماں کس سے کم نہیں ہے، دیکھو بچے کو ڈاکٹر بنا دیتی ہے، کتنی بڑی بڑی کتابیں بچے حفظ کر دیتے ہیں۔ ایک وہ ماں تھی جو بچے کو لے کے قاری صاحب کے پاس گئی قرآن پاک پڑھنے کے لیے، تو قاری صاحب نے جب آغاز کرایا تو بچے نے 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ کہا جس قاری صاحب سے یہ پڑھا آگے بھی پڑھ لیتے؟ کہا میں نے کسی قاری صاحب سے نہیں پڑھا، بلکہ 18 پاروں کی میری ماں حافظہ تھی، وہ دودھ پلاتی تھی، 7 قرآن کی آیتیں پڑھتی تھی، لوری دیتی تھی، 7 قرآن سناتی تھی، گھر کے کام کاج کرتی تھی، لبوں پہ قرآن کی آیتیں ہوتی تھی۔ یہ 18 پارے میں نے ماں کی گود میں یاد کی۔ ایک وہ ماں تھی جو اپنے بچے سے کہتی ہے بیٹا نماز پڑھا کر، تو بچہ کہتا ہے ماں نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا پتر شکر کی پڑیا ملتی ہے۔ اب بچہ وضو کرنے جاتا ہے تو ماں شکر کی پڑیا مصلے کے نیچے رکھ دیتی ہے، نماز پڑھ کے مصلہ اٹھاتا ہے، شکر کی پڑیا مل جاتی ہے۔ بچہ خوشی کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے کہ چلو ماں سے الگ شکر مانگنا نہیں پڑتی، ہر روز 5 وقت شکر ایسے مل جاتی ہے۔ ایک دن ماں شکر رکھنا بھول گئی، کام گئی تھی، دیر ہو گئی، نماز کا وقت ہوا، آنکھوں میں آنسو آئے، رب کی بارگاہ میں التجا کی، مالک میں نے بڑی محنت کے ساتھ بچے کے دل میں نماز کی محبت پیدا کی، میری محنت کو ضائع نہ کرنا۔ آنکھوں میں آنسو لے کے رب کی بارگاہ میں التجا کرتی، تیز تیز قدم اٹھاتی، گھر پہنچی اور گھر آ کے پوچھا پتر فرید نماز پڑھ لی؟ کہاں ماں آج تو نماز کا سرور بھی الگ تھا، آج شکر کا ذائقہ بھی الگ تھا۔ ماں شکر رکھنا بھول گئی تو رب نے شکر عطا کر دی، یہی بچہ بڑا ہو کے بابا فرید گنج شکر بنتا۔ ماں کو فن آتا ہے، ماں ڈاکٹر بنا سکتی ہے تو ماں اللہ کا ولی بھی بنا سکتی ہے، لیکن ماں باپ نے ذمہ داری پوری نہیں کی۔ آخری حدیث میرے حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ میرا ہر امتی اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھائے۔ سب سے پہلے فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، دوسرا فرمایا نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ، وتلاوت القرآن، قرآن کی تعلیم انہیں دو۔ ہوا یہ کہ ہم نے دنیاوی تعلیم کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے، بیرون ملک سے تعلیم دلوائی، لیکن دین کی تعلیم مفت ملی، ہمارے گھر میں ملی، محلے میں ملی، ہم لینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بیٹا ڈگری ہولڈر بن گیا، ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، باپ فوت ہو گیا،
اب باپ کی میت پڑی ہے اسے غسل دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا. آپ پہ کھڑی رومیہ کشمیر بولے جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے اور جنہ لئی تو پاپ کمائے سن 10 کتنے ہو تیرے کرتے تو غسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں. صاحب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ نہ کرو. علم مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, پروفیسر بناؤ, سائنسدان بناؤ. میرا پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے انہیں عاشق رسول بناؤ, سب سے پہلے حضور کا غلام بناؤ, سب سے پہلے قرآن کا نوکر بناؤ, سب سے پہلے حضور کا وفادار. کالج جانے سے پہلے جو فرض علوم ہے وہ اپنے بچوں کو سکھا دو تاکہ وہاں جا کے وہ رنگ قبول نہ کرے اپنا رنگ وہاں چھوڑ کے رکھے. جب ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہوگی, دل کی تختی خالی ہوگی, پھر وہ رنگ قبول کیا جائے گا. پھر سال کے بعد صرف ایک دن مدر ڈے, ایک دن فادر ڈے, ایک دن ٹیچر ڈے, ایک دن ویلنٹائن ڈے, جو اس رنگ میں رنگے جائیں گے. لیکن تم نے اگر ذمہ داری پوری کر دی, کالج جانے سے پہلے محمدی رنگ اس کے اوپر چھا گیا, مصطفی رنگ میں رنگا گیا, تو پھر وہ رنگ قبول نہیں کرے گا, اپنا رنگ وہاں چھوڑ گیا رہے گا. کیونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندہ رہندا تے پکا رنگ میرے آقا والا چڑھ جائے پھر نہیں لیتا. اپنے بچوں کو حضور کا وفادار بناؤ. یہ باتیں شاید آپ نے محفل میلاد کے اندر پہلی مرتبہ سنی ہوگی, اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں شروع ہوگی, لیکن اصل میں نے ایک بھولا ہوا سبق یاد کرایا ہے. ایک لمبا سفر کر کے آیا ہوں. میں بھی چاہتا نعرے مروا سکتا, لچھے دار باتیں سنا سکتا, لیکن میں نے ایک پیغام دیا آپ کو کہ آنے والی نسلوں کو سنوارو ورنہ کسی اور کے ہتھے چڑھ جائیں گے. عزم کرو کہ آج کے بعد ہم 5 وقت نماز پڑھ کے اپنے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کریں. اگر آپ پہلے پڑھتے ہیں یا آج نیت کر لی ہے, ایک نیت اور کر لو کہ اگر ہمارے گھر میں یا محلے بستی میں کوئی بے نمازی ہے, ہم اس کو نماز کی دعوت دیں گے. دیکھیں دین دعوت سے پہلا ہے. ہم نے دعوت دینا چھوڑ دی. ہمارا کام کوشش کرنا ہے, دعوت دینا ہے, دل کو بدلنا ہمارا کام نہیں, وہ اللہ کی ذمہ داری. حضرت سری سکتی کہتے ہیں میں جا رہا تھا, ایک نوجوان شراب کے نشے میں گرا پڑا تھا اور اس کا منہ گندی نالی میں تھا. کہتے بڑا ترس آیا, یہ اشرف المخلوقات ہے, ذلیل ہو رہا ہے. کہتے اس کو پکڑا, کھینچا اور صاف پانی سے منہ دھویا, گھر کا رستہ بتایا, اللہ کی شان کریمی دیکھی. جب میں صبح تہجد پڑھنے کے لیے گیا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے نماز پڑھ. باری طرح یہ تو مشہور شرابی تھا, دن کو میں نے منہ دھویا, گھر کا رستہ بتایا. حاطب سے بات آئی, اے میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا, میں نے اس کا دل دھو دیا تھا. اب لیں کسی کو وضو کرا کے رب کی بارگاہ میں دعا کر دے, مالک کہ میرا بھائی ہے, دوست ہے, ہمسایہ ہے, اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے. ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل کی دنیا بدل دے. یہی پیغام ہے, گرد و عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے, ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. ہم اسے خام تو اس طرح سے کندن کر لو, دل کو یاد شاہ کونین کا مسکن کر لو. سبز گنبد سے یوں تعلق بناؤ نازش, روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روغن کر لو. یہ دین کی محفلیں ہوتی ہیں, یہ بھی خیال کیا کرو کہ عالم دین کے اوپر, نعت خان کے اوپر ایسے نوٹ نہ پھینکا کرو. ہو سکتا ہے علماء جواز کا فتویٰ دیتے ہوں, لیکن میرے نزدیک سے گانے والوں پہ پھینکے جاتے ہیں, اور علماء نعت خان اس بازار کے لوگ نہیں ہیں. نذرانہ دو جتنا مرضی دو, جی بھر کے دو, لیکن ادب کے تقاضے کے دو. محفل دین کی ہے تو دین کے لحاظ سے دو نا. علامہ اقبال نے جب اپنے بیٹے کو دین سمجھایا تو اس کے اندر کیا کہا, دین سراپا سوختن اندر طلب, انتہاش عشق آغازش ادب. سارے کا سارا دین طلب محبوب میں جلنے کا نام ہے. اس کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے, اس کی انتہا عشق پہ ہوتی ہے. ہر نوٹ کے اوپر حدیث لکھی ہوتی ہے, رزق حلال عین عبادت, یہ حدیث ہے. اور حدیث جب پاؤں کے اندر ہو تو ادب بولو نہیں. مہربانی کیا کرو, خدمت کرو, بھرپور کرو. حضور نے خود حسان بن ثابت کو جب وہ دعا دی اور کعب بن زہر کو حضور نے اپنی چادر عطا فرمائی, تو خدمت کی جا سکتی ہے علماء نے کہا, لیکن ادب کے دائرے میں. جو چیزیں ہمارے مسلک کو نقصان پہنچاتی ہیں خدا کے لیے ان کو چھوڑ دو. یہ فقط نعرے دعوے خالی کھولے, عملی طور پہ حضور کے غلام بنو.
قلبی تعلق حضور کے ساتھ مضبوط کرو، صرف زبانی دعویٰ نہ ہو بلکہ عمل بتائے۔ مفتی عبداللہ نے کیا خوب بات کہی، فرمایا یہ نہ تمہیں کوئی پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو تو تم بتاؤ کہ مسلمان ہوتے ہو۔ فرمایا نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے، تمہاری مذاقتہ شکل و صورت کردار و حال ایسے ہو، تم دور سے آ رہے ہو، لوگ دیکھ کے پہچان جائیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، آج دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر کو بھی ہم ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔